الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں کا ذکر ہے. ایک نصیحت پیچھے گزر گئی، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. بنیادی چیز کہ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو. پیچھے اس کا ذکر ان تقوا مثقال حبۃ من خردل. ایک روایت میں اس کی تفصیل ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ کیا ہے فی صخرۃ سود علی الصخرۃ السوداء، کالی چٹان، اس کے اوپر ہے دبیبہ نملۃ السوداء. دبیبہ نملۃ السوداء اس کا معنی یہ، نملہ کہتے ہیں چونٹی کو، دبیبہ کہتے ہیں اس کے پاؤں کے نشان کو. تو کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کے پاؤں کے نشان کتنے ہوں گے؟ یعنی اس سے بھی چھوٹا کوئی عمل ہے تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. تو دل کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دل کا تعلق کس چیز سے بن رہا ہے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو حضرت کے کچھ مخالفین بیان کے درمیان آگے جلسہ ہو رہا تھا. تو مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں خوش ہوا کہ آج حضرت کے مخالفین مخالفت سے باز آ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا حضرت کتنے بڑے عالم ہیں جب حضرت کی تقریر سنیں گے. تو دیکھا کہ فوراً حضرت نے تقریر بند کر دی. پوچھا حضرت آج تو آپ تقریر کرتے تو یہ لوگ قائل ہو جاتے جو آپ کی مخالفت ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تقریر اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کی جاتی. میں کیوں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے تقریر کروں؟ یہ تو اخلاص کے خلاف ہے. یعنی دل کی کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا دھیان، اس کی توجہ. تو جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں. اس کے بعد پہلے نمبر پہ دل کی بات ہے جو اوپر سمجھا دی، عقیدے کی بات ہے جو اوپر سمجھا دی. اس کے بعد ظاہری عمل کو درست کرنا بھی ضروری ہے. ایک صحیح اور سچا اور کھرا مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ. سب سے پہلا عمل جو ظاہری اعمال میں، سب سے پہلا عمل نماز ہے. سب سے پہلا عمل نماز، یعنی اپنی بدنی عبادات کی طرف دھیان ضروری ہے. سب سے پہلے صحیح مسلمان ہونے کے لیے پہلی چیز قلب کا صحیح ہونا اوپر والی آیت میں. دوسری چیز بدنی عبادات ہونی ضروری ہے. کوئی شخص کے بدنی عبادات نہیں کرتا اور میں پکا اور صحیح مسلمان ہوں، نہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بدنی عبادت ضروری ہے، اسلام کا حصہ. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں ٹرین میں تھا تو میرے سامنے ایک سردار صاحب اور ایک ان کی بیوی، ایک ہندو اور ایک ان کی بیوی اور ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ تھا. تو ہم سفر کر رہے تھے. ظہر کا وقت ہوا تو میں نے ظہر پڑھی، پھر عصر کا وقت ہوا تو عصر پڑھی، مغرب کا وقت ہوا تو مغرب پڑھی. عشاء کے بعد جب میں لیٹنے لگا تو مجھ سے وہ ہندو کہنے لگا کہ بھائی مجھے آپ کا مذہب سمجھ میں نہیں آیا. کیا مطلب ہے؟ میں نے تو آپ کو اپنا مذہب سمجھایا ہی نہیں. کہنے لگا جی آپ دن میں 4 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے. تو
کہنے لگے کہ ہم 4 مرتبے نہیں، ہم 5 مرتبے پڑھتے ہیں، اور 5 مرتبے تو ضروری ہے، 4 مرتبے اختیاری ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ وہ 4 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں کہ جی جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے اور تہجد ہے، یہ 4 نمازیں ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد، یہ 4 نمازیں اختیاری ہیں، اور 5 نمازیں لازمی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہم 9 مرتبے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، تو مسلمان سارے فارغ ہوتے ہیں، ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ جو آپ کا بچہ ہے جس کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، آپ اس کو دن میں کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ جی اس کو دن میں ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں، ہزاروں دفعہ دیکھتے ہیں۔ آپ فارغ ہیں؟ آپ فارغ ہیں؟ کہا اس کے لیے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہماری جان کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ فرمایا یہی بات ہے، نماز بھی ہماری جان کا حصہ ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم اس سے بالکل منحرف نہیں ہو سکتے، یہ ضرورت ہے ہماری، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ تو جب نماز ہماری ضرورت بن جائے گی تو ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ جس سے مال ہماری ضرورت ہے نا گھر بنانے کے لیے، اگر گھر بنانے کے لیے نماز ہماری ضرورت نہیں ہے تو میرے درمیان اور ایک ایسا شخص جو کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم جتنا سمجھتے ہیں گھر بنانے کے لیے مال ضروری ہے، صحت مند رہنے کے لیے ڈاکٹر کی رائے ضروری ہے، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ مل جائے یا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی فریکچر وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا MRI کراتے ہیں، CT اسکین کراتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کراتے ہیں کہ اچھی سے اچھی تشخیص ہو جائے۔ تو ایسے ہی دین کے اندر سب سے آگے بڑھنے کے لیے بنیادی چیز دل کا صاف ہونا، نماز ہونا، یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے ذکر کو آگے رکھا تو ذکری فرقہ بن گیا، ان کا دین سے اسلام سے کوئی تو بدنی عبادت ضروری ہے، بدنی عبادت نمبر 1، دو باتیں، بدنی عبادت کے ساتھ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم کرنا یہ ضروری ہے۔ بچے نمازیں نہیں پڑھتے اور والد صاحب کہنے کو تیار نہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ کا طریقہ کار ہوتا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ یعنی اچھائی کا حکم کرنا، اچھائی کا حکم حکمت سے کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر وقت ابا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور بچوں کو نصیحت کرتا رہے، اور ایسا نہیں کہ ابا لاپرواہ ہو جائے اور کوئی نصیحت ہی نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ معروف طریقے سے نیکی کا حکم کرنے والے ہوں، نیکی کا حکم کرنے والے ہوں۔ نیکی کا حکم ہوتا ہے اندر کی فکر سے، اندر فکر نہیں ہوگی دوسرے کے بارے میں تو کبھی بھی نیکی کا حکم نہیں کرے گا، کبھی بھی برائی سے نہیں روکے گا۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو کہ دہریہ تھا اور بہت بڑا چیف انجینئر تھا، فیصل آباد میں فیکٹری تھی تو اس میں چیف انجینئر تھا، اور کہنے لگا کہ تم لوگ اپنے اللہ سے بہت ڈرتے ہو، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی اس سے مقابلہ نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، نصیحت اس کو میں کروں گا۔ سمجھنے لگے میں نے 4 سال تک اس سے میٹنگ کرتا رہا، میٹنگ ہوتی تھی کام کے حوالے سے، ان سب چیزوں کے حوالے سے، لیکن 4 سال کے اندر مجھے بہت سے مناسب موقع ملے، ان سب مواقع پر میں نے اس کو نصیحت کی کہ اپنے برے نظریات سے تم آزاد ہو جاؤ اور دین کے اندر آ جاؤ۔ لیکن ظاہری بات ہے جب دولت کی ریل پیل ہو اور رشتہ اپلائی کیا تو 300 رشتے آئے، یعنی رشتہ اپلائی کیا تو کوئی جنرل کی بیٹی کوئی کرنل کی بیٹی ہیں، 300 رشتے آ گئے کہ یہاں کرنے چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، یعنی اتنا مالدار آدمی اور اتنا پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان، 26 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ میں پسینے آنا شروع ہو گئے، ہاتھ میں پسینے آنا شروع ہو گئے، دستخط نہیں کر سکتا تھا، اور 1 مہینے کی چھٹی لے کے گھر چلا گیا۔ جب عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ جسم کے اوپر راشا طاری ہے اور جسم بالکل مریل ہوا پڑا، یعنی ایسا باڈی بلڈر تھا اور اس کا جسم مریل ہوا پڑا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے اس کو WHO میں خط لکھا اور میں نے کہا جی اس بندے کو یہ ڈیزیز ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کہنے کہ اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ کینیڈا میں ایک ڈاکٹر ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔
لگا اس زمانے کے اندر کینیڈا کی ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان سے یہ نہیں جاتی تھی، تو سعودی ایئر لائن جایا کرتی تھی. تو ہم نے اس کا انتظام کروایا، اور انتظام کرنے کے ساتھ میں نے ان سے کہا دیکھو تمہارا ٹرانزٹ جدہ سے آتا ہے، لہذا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جاؤ گے تو جا کے تم نے واپسی پہ عمرہ کرنا ہے. وہ ڈاکٹر ماہر ہے، واپسی پہ تم نے عمرہ کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. کہنے لگے کہ میں وہاں پر گیا، اور کہنے لگے 10 دن کے بعد 10-12 دن کے بعد وہ آیا، تو میں عیادت کے لیے گیا. تو مجھے کہنے لگا کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیں یا کھانا کھائیں. تو میں نے سر پکڑے، یہ کیسے ہو گیا؟ 4 سال اس بندے کو نصیحت کی ہے، لیکن کون سی نصیحت اثر کی ہے، کیا ہوا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ کون سا عمل ہوا؟ مجھے پریشانی. ہم نے نماز پڑھی. کہنے لگے کہ وہاں ہم پہنچے، اور ڈاکٹر جو ماہر تھا اس مرض کا اس نے علاج کرنا شروع کیا. تو ویسے کرتا تھا کہ بلڈ سرکولیٹ کرتا تھا، اور اس میں سے مرض کا پلازما نکال دیتا تھا، اور اسی کو پہچان تھی مرض کے پلازما کے نکالے جانے کی. چنانچہ وہ مرض کا پلازما نکالتا تھا، اور ایک مرتبہ کرنے کے بعد مزید 2 مرتبہ پلازما نکالنے کی ضرورت، تیسری مرتبہ آدمی مرض سے باہر نکل آتا تھا. اس نے میرا 5 مرتبہ پلازما نکالا، لیکن میرے مرض کو کوئی افاقہ نہیں ہوا. اس نے کہا بندے کو واپس لے جاؤ، زیادہ سے زیادہ یہ 20 دن جیے گا، تو اپنی ماں سے مل لے، سب سے مل لے کہ یہ بندہ بچ نہیں سکتا، کہ اس کے اندر مرض جنریٹ ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ مرض لگا ہوا ہے، اس میں مرض جنریٹ ہو رہا ہے، اور یہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے. پلازما جتنا نکالتے جاؤ اتنا پلازما بڑھ جاتا ہے، ممکن نہیں، کسی آپریشن اور کسی ذریعے سے ممکن نہیں. کہنے لگے کہ ہم وہاں سے واپس آئے تو جدہ میں ہمارا ٹرانزٹ تقریباً 14 گھنٹے کا تھا، کہ جو فلائٹ تھی جدہ میں ہمارا ٹرانزٹ 7 دن کا تھا، کہ جو فلائٹ تھی ظاہر بات ہے یہ 70 کی دہائی کی بات ہے، تو اس میں بورڈنگ کمپیوٹرائز ہوتی نہیں تھی، اور اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے. بورڈنگ عام طور پہ 3-3, 4-4 دن کی ہو جاتی تھی. جو پرانے سفر کرنے والے وہ جانتے ہیں. لگے کہ ہم نے وہیں پر بیٹھ کے عمرے کا ویزا لگوایا اور عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. اور وہ بھی کیسے گئے؟ وہ ایسے گئے کہ بھائی نے کہا کہ بھائی میں نے تو عمرہ کرنا ہے، تو تم یہیں پر رکو، میں عمرہ کر کے آ جاتا ہوں، جدہ آیا ہوں. تو میں نے کہا چلو تم عمرہ کر لو، لیکن مجھے دکھا دو کہ عمرہ ہوتا کہاں پر ہے. کہنے لگے کہ میں بھائی کے ساتھ چلا گیا. اس نے احرام باندھا، میں نے وہ بھی نہیں باندھا. میں نے کہا یہ ایسے ہی لوگوں کے نظریات ہیں اتنی بیماری کے بعد بھی. لیکن جب میں کعبۃ اللہ کو دیکھا تو میرے دل کے اوپر عجیب رعب طاری ہوا، اور تو میں نے وہاں پر صرف ایک دعا مانگی. تو میں نے کہا اے اللہ اگر تو ہے، اے اللہ اگر تو واقعتاً ہے تو کل میں پیدل چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پیدل چلا دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ ہیں. لگے کہ بس یہ ہوا. میں یہاں سے واپس پہنچوں جدہ، آج 1.5 گھنٹے کا سفر، اس زمانے 4-5 گھنٹے کا سفر ہوا کرتا تھا، سڑکیں پرانی تھی. تو کہنے لگے کہ یہ ہوا کہ میں واپس پہنچاؤں، اور کھانا میں نے اپنے ہاتھ سے کھایا ہے. پہلے مجھے ڈرپ لگتی تھی کھانے کے لیے، جو نالی کے ذریعے سے، ورنہ میں منہ سے کھا نہیں سکتا تھا، اتنی کمزوری تھی. لگے میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھایا، اور صرف وہاں جدہ کے قیام کے اندر ہی میں ٹھیک ہو گیا ہوں کہ اگلے دن میں نے خود پیدل چل کے طواف کیا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ کہ ایک نصیحت ایسی کر دی جائے جو کہیں نہ کہیں اثر کرے، یہ نہیں کہ ابھی اثر کرے. ہمارے ہاں یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں نصیحت کو ابھی امپلیمنٹ کرو. میں نے کہا ہے نا ویسے ہونا چاہیے، نہیں تو جاؤ بھاڑ میں. یہ بات نہیں ہے، یہ اندر کے فکر کی دلیل نہیں، یہ صرف اوپر کا مولوی ہے، یہ صرف اوپر کا تبلیغی ہے. مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے دعا کرے، اندر سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 8 بندوں کی پہلی جماعت نکالی تو ایک آدمی، اب مولانا الیاس صاحب کون آدمی ہے؟ مولانا الیاس صاحب وہ آدمی ہیں کہ ایک مسجد میں جا کے تقریر کی ہے، تو مسجد والے 75 حضرات مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے پاس آ کے کہ یہ مولوی ہمیں چاہیے، چاہے ہفتے میں ایک تقریر کرے، اس کی ایک تقریر سے اتنا فائدہ ہوا ہے، فلاں فلاں فلاں، یعنی اتنے زبردست آدمی.
اتنے بڑے عالم دین تھے مولانا الیاس صاحب، اور جب انہوں نے اپنی ایک جماعت نکالی 8 بندوں کی، کہا کہ مسجد میں آؤ مسجد میں آؤ مسجد میں آؤ، تو ایک کسان تھا جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، لگے کہ میں اس کے پاس گیا اور وہ ہل چلا رہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل کھیت میں چل رہا ہوں، تو اس نے جو بیل کو ہانکنے والی چھڑی ہوتی ہے وہ چھڑی مجھے ماری، تو مولانا الیاس صاحب وہاں سے ہٹے اور مسجد میں آئے۔ وہ صاحب جس نے چھڑی ماری وہ آج رائے گنج میں مقیم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کو میں نے چھڑی ماری تو مجھے افسوس ہوا، یار بزرگ ہے، بابا جی ہے، میرے والد جتنا ہے، میں نے اس کو چھڑی مار دی، اچھا نہیں کیا۔ میں لگے جو چلو میں جا کے نا کچھ اکرام کراتا ہوں کہ بابا جی آپ بھی تو میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، نہ کرتے ایسے۔ تو میں آیا تو مسجد میں دعا مانگ رہے تھے، اللہ جی اس بندے میں کمزوری نہیں ہے، میرے کہنے میں کمزوری ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کو سب سمجھا دیا، اب وہ غلط کرے تو ان کا قصور نہیں، ہمارے کہنے میں کمی ہے، ہمارے بتانے میں کمی ہے۔ تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نصیحت کی جائے تو دل سے نصیحت کی جائے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکا جائے۔ جب نصیحت کی جائے گی اور برائی سے روکا جائے گا تو تکلیف ضرور آئے گی، اگر تکلیف نہ آئے تو اس کا معنی یہ ہے آپ نے دل سے نصیحت نہیں کی، تکلیف ضرور آئے گی۔ اس لیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے، بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ پہلا عمل نماز کی ادائیگی، اور نمبر 2 نصیحت کرنا۔ اسلام ایمان کے لیے سب سے پہلا دل کا عقیدہ ٹھیک ہونا اور بدنی عبادت کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ نصیحت کرنا، برائی سے روکنا۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ان کا اثر مرتب ہوتا ہے، اثر مرتب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو زندگی کے اوپر آتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ولا تصعر خدک ولا تمشی فی الارض مرحا، اس کے اندر آگے مزید تفصیلی بات ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔